عزیز طلبہ السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم 3247 پیپر 2 کے کوشچن نمبر 1 کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ کوشچن نمبر 1 میں جو سوال ایگزام میں آتا ہے وہ ان سین پیسج ہے۔ ان سین پیسج یعنی اندیکھا اقتباس۔ یہ اندیکھے اقتباسات عام طور پر ایگزامینر کسی بھی پروز یعنی نثر یا شاعری یعنی پوئٹری کے کچھ خاص حصے سے منتخب کر کے امتحان میں دیتے ہیں۔ یعنی اس سوال کا تعلق بھی لٹریری ٹیکسٹ سے ہوتا ہے، یعنی ادبی متن سے ہوتا ہے۔ ایگزامینر کسی نظم کے خاص حصے یا نثر کے خاص ٹکڑے کو امتحانی سوال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس کے مطابق کوئی سوال اور کچھ اشارے طلباء کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور طلباء اس نثر کے اقتباس کو پڑھ کر یا نظم کے ان اسٹینزا کو جو کہ امتحان میں دیے گئے ہیں اس کو پڑھ کر جو بھی باتیں پوچھی گئی ہیں کوشچن میں اس کے مطابق 300 سے 400 الفاظ کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ آج اندیکھے اقتباس کا یہ ہمارا پہلا آڈیو ویژول لیکچر ہے، اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ او لیولز 3247 میں طلباء کے لیے یہ سب سے مشکل ٹاسک تصور کیا جاتا ہے۔ طلباء اس کام کو کرتے ہوئے بہت دشواری اور مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پہلے لیکچر میں وقت کا خیال کیے بغیر میں پوری وضاحت کے ساتھ ہر وہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ جو اس سوال کے لیے بے حد ضروری ہے، اور جسے سمجھ کر، جسے سن کر، جسے فالو کر کے آپ ایک اچھا اندیکھا اقتباس اور اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ او لیولز 3247 پرچہ دوم کا جو دورانیہ ہے یعنی پیپر 2 کا جو ٹائم ہے وہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس پرچے کے بھی 50 نمبر ہوتے ہیں، جیسے کہ لینگویج والے پیپر کے 50 نمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پرچے کے بھی 50 نمبر ہیں، تو ویٹیج دونوں پیپروں کا ایکول ہے۔ یہ پرچہ خالصتاً ادبی متون کی تنقید اور تجزیے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی لٹریری ٹیکسٹ، چاہے وہ پرسکرائب ٹیکسٹ ہو جو ایگزام میں 16 ٹاپکس دیے گئے ہیں، اس کے مطابق ایک ایک سوال امتحان میں جواب تحریر کرنا ہوتا ہے۔ 2 امتحان میں آتے ہیں، نثر سے 2 سوال آتے ہیں، نظم سے 2 سوال آتے ہیں، اور طلباء ایک ایک سوال کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 اور کوشچن نمبر 3 کہلاتا ہے، وہ اس کے 15 نمبر مختص کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ جو پہلا سوال ہے 20 نمبروں کا، یہ ان سین پیسج کہلاتا ہے۔ اس کا کوئی ٹیکسٹ ایگزامینر نے نہیں بتایا، کہیں سے بھی کوئی سا بھی پیسج ایگزام میں آ سکتا ہے، کلاسیکل لٹریچر سے بھی آ سکتا ہے، ماڈرن لٹریچر سے بھی آ سکتا ہے۔ اب طلباء اس اقتباس کو پڑھ کر، نظم کے اس ٹکڑے کو پڑھ کر اسی وقت اپنے خیالات اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پر اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر جواب تحریر کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سوال آیا ہے اس سے پہلے آپ نے وہ نظم کبھی دیکھا ہو یا سنا ہو یا نثر کے اس ٹکڑے کو کہیں پڑھا ہو، تو بالکل پہلی بار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کام طلباء کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ حصہ الف اندیکھے اقتباسات پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے امتحان میں 20 نمبر مختص کیے گئے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا 20 نمبر ہوتے ہیں اس سوال کے۔ حصہ ب شاعری پر مشتمل ہے، نصاب میں شامل 5 غزل گو شعرا کی غزلیات، جس میں آتش، غالب، مومن، ناصر کاظمی اور احمد فراز ان کی غزلیات شامل ہیں، آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح منظومات یعنی پوم میں
اقبال کی طلوع اسلام، قطعات محمود سرحدی اور سید محمد جعفری کی مزاحیہ نظم، ایبسٹریکٹ آرٹ، یہ شاعری کا حصہ سارا امتحان میں نصاب میں شامل ہے، کورس میں شامل ہے، اور اس حصے سے ایگزامنر 2 سوال پوچھتے ہیں۔ پیپر 2 میں 2 کوسچن آتے ہیں اور طلبہ کو کسی ایک سوال کا جواب تحریر کرنا ہوتا ہے، اور اس سوال کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ اور حصہ جیم، یہ بھی ذہن میں رکھیے، میں پوری وضاحت کے ساتھ پہلے پیپر آپ کو سمجھا رہا ہوں، پیپر کیا ہوتا ہے، پیپر 2 ہے کیا۔ تو جیم میں، حصہ جیم میں، یعنی تیسرا کوسچن جو ہے وہ نثر پر مشتمل ہوتا ہے۔ نصاب میں موجود سنجیدہ اور مزاحیہ مضامین کے ساتھ ساتھ افسانے اور ڈرامے نصاب میں شامل ہیں۔ اس حصے سے بھی امتحان میں 2 سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے طلبہ کسی ایک سوال کا جواب تحریر کرتے ہیں، اور اس سوال کے بھی 15 نمبر ہیں۔ تو اس پرچے کا جو بنیادی مقصد ہے، طلبہ میں اردو نظم اور نثر کا ذوق ابھارنا ہے، تاکہ وہ مختلف اصناف یعنی فارم آف پوئٹری اور فارم آف جو فکشن ہے اس کا مطالعہ کر کے ان پر تنقیدی نکات تحریر کر سکیں، ان پر تبصرہ کر سکیں، اپنی رائے دے سکیں۔ تو یہ ایک بہت اہم پرچہ ہے، طلبہ اس پرچے کو بہت دلچسپی سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جواب لکھنا بہرحال طلبہ کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اور خاص طور پر اندیکھے اقتباس کے حوالے سے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اندیکھے اقتباس کی طرف ہم آتے ہیں، اور آج ہم شاعری کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے آپ کو ایک پاسٹ پیپر کی پریکٹس کروانی چاہیے۔ بک کے حوالے سے تو ہم گفتگو کریں گے کہ اس میں سے ہم کس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں، کس طرح مشق کر سکتے ہیں، کہ لیکن آج ہمارا ٹاسک ہوگا کہ پاسٹ پیپر میں جو ایک کوسچن آیا ہے اس کو کیسے جواب لکھا جائے، اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں اس کو کس طریقے سے جواب میں ایڈریس کیا جائے، جواب کا حصہ بنایا جائے۔ آج ہم اس پہلو پر خاص طور پر غور کریں گے۔ تو اندیکھا اقتباس، ٹھیک ہے، انسین پیسج اور شاعری کا حصہ، پاسٹ پیپر 2016، سب لوگ دیکھیے اس کو، پاسٹ پیپر 2016، یہ پیپر آپ کے سامنے، میں ذرا سا اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اپنی سلائڈ کو غور سے دیکھیے۔ یہ جو پیپر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 گھنٹے لکھے ہوئے ہیں، اور اس پرچے میں یہ جو حصہ ہے، یہ والا جو پارٹ ہے، یہ وہ حصہ اول ہے جسے انسین پیسج کہا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، انسین پیسج۔ اب دیکھیے یہ جو ٹیکسٹ ہے، یہ صفحہ، یہ پیج الگ سے امتحان میں دیا جاتا ہے، اور جواب کے لیے یہ جو سوال ہے نا، اس کے لیے دیکھیے یہ سوال دیا گیا ہے۔ کوسچن پیپر میں یہ سوال لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ نظم کا وہ ٹکڑا جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا، ابھی ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ نظم کا حصہ آیا، کسی شاعر کا نام نہیں پتا، بس نظم آپ کے سامنے موجود ہے۔ دیکھیے اس میں کتنی لائنیں ہیں، کتنے اشعار ہیں، 7 اشعار اس میں دیے گئے ہیں، 7 اشعار یعنی 14 لائنیں۔ ایگزامنر کبھی کبھی 20 لائنیں تک دیتا ہے، یعنی 3 اسٹینزا، 4 اسٹینزا، یا 10 اشعار، 20 لائنیں، 20 ورسز۔ یہ امتحان میں اب تک جو کوسچن آئے ہیں اس میں اتنا ایگزامنر نے دیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات بہت لمبی یعنی طویل نظمیں ہوتی ہیں، لیکن ایگزامنر اس کا کچھ خاص حصہ امتحان میں پوچھتے ہیں، کچھ خاص ٹکڑا امتحان میں دیتے ہیں، اور اس کے مطابق سوال پوچھتے ہیں۔ اس میں دیکھیے انسٹرکشن کیا لکھی ہوئی ہے، ٹیکسٹ کو غور سے پڑھیے اور پھر سوال نمبر 1 کا جواب تحریر کیجیے، اور پھر یہ آپ کے سامنے نظم کا یہ حصہ ایگزامنر نے دے دیا، اور پھر اس کا سوال پوچھا گیا۔ یہ پارٹ 1 انسین پیسج، حصہ الف اندیکھا اقتباس۔ ریڈنگ کے کتابچے میں اقتباس کو پڑھیے اور پھر سوال نمبر 1 کا جواب اس پیپر پر لکھیے۔ سوال نمبر 1، ریڈنگ کے کتابچے میں دی گئی نظم کو غور سے پڑھیے، جو کہ شاعر کی طرف سے زوال کے بارے میں ایک پیغام ہے۔ زوال یعنی ڈکلائن کے بارے میں ایک پیغام ہے۔ آپ کے خیال میں شاعر نے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے کس طرح کی زبان، الفاظ اور منظر نگاری سے کام لیا ہے، اور وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ آپ کا جواب 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ آپ اپنے جواب کے لیے ان نکات سے، ان پوائنٹس سے مدد لے سکتے ہیں: شاعر کا انداز بیان، الفاظ کا استعمال اور منظر نگاری۔ یہ وہ پاسٹ پیپر ہے جس کا سوال ایگزامنر نے دیا، اور یہ پیپر پاسٹ پیپر کا کوسچن آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ انداز ہوتا ہے، اب اس کے لیے دیکھیے کتنا یعنی اسپیس کتنا ہے لکھنے کے لیے۔
تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدھا صفحہ ہے اور پھر یہ فل پیج ہے، اس میں تقریباً کوئی 42 لائنز ہوتی ہیں، یعنی سطر جو ہیں، سطور، لائنیں وہ 42 ہوتی ہیں، تقریباً 400 الفاظ کے لکھنے کی گنجائش ہوتی ہے. آپ ہر لائن میں تحریر کریں گے، اور اگر یہاں پر کام مکمل نہ ہو سکے تو ایگزامنر اس پرچے کے بالکل آخر میں 2 صفحے خالی بھی دیتے ہیں جس میں لائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ اپنا کام اگر ان 1.5 صفحات پہ مکمل نہ ہو سکے تو آپ اپنا کام آخری صفحے پہ جا کے کوشچن نمبر ڈالیں گے، کوشچن نمبر 1 انسین پیسج، اور بقیہ جو کام رہ گیا ہے وہاں کمپلیٹ کریں گے. تو پریشانی کی بات نہیں ہے، پہلے یہ والا حصہ استعمال کریں گے، کوشش کریں گے یہاں پر جواب ختم ہو جائے، اور اگر نہ ہو سکے تو آخری صفحے پہ جائیں گے جہاں پر لکھا ہوگا انسین پیسج، اندیکھا اقتباس، اور وہاں جا کر کے اپنے کوشچن نمبر ڈال کر کے وہاں بقیہ جواب تحریر کر دیں گے. تو یہ پاسٹ پیپر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ سوال کی نوعیت کیا ہے، سوال کس طرح آتا ہے، اور اس کا جواب کیسے تحریر کرنا ہے. تو جناب اس کے لیے وہ کون سی کتاب، وہ کون سے صفحات ہیں جو آپ کی مدد کریں گے اس کام کی مشق میں، اس کام کی پریکٹس کے لیے؟ تو آپ کو پتا ہے کیمبرج او لیول فرسٹ لینگویج حصہ اول، ٹھیک ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 108 یہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے اور 199 تک 199 تک یہ کام چلتا ہے. 108 سے لے کر 199 تک تقریباً 60 کے قریب نظم کے اقتباسات اور سوالات بنائے گئے ہیں، اور 20 کے قریب نثر کے اقتباسات اور سوالات کو اس کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ بہت سارے پیسیجز آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ان میں کیا کچھ موجود ہے، یعنی نمونہ، یعنی سیمپل آنسر موجود ہے، اندیکھے اقتباس کے حوالے سے سیمپل آنسرز موجود ہیں، شاعری کا بھی ایک سوال کا جواب تحریر کر کے آپ کو دکھایا گیا ہے، نثر کا بھی ایک سوال کا جواب تحریر کر کے دکھایا گیا ہے، اقتباسات بہت سارے ہیں، 60 کے قریب شاعری کے اقتباسات ہیں، 20 کے قریب نثر کے اقتباسات ہیں، اور موضوعات دیکھیں کس قسم کے ہیں اور شاعر کن کن کو شامل کیا گیا ہے. یہ بہت رچ ٹیکسٹ ہے. اگر بچوں نے یہ 60 شاعری کے اقتباسات کی پریکٹس کر لی تو اس میں دیکھیے کون سے شاعر شامل کیے ہیں ہم نے. نذیر اکبر آبادی، مرزا رفیع سودا، میر حسن سے لے کر میر انیس اور الطاف حسین حالی وغیرہ تک کے کلاسیکی دور کو، ان کی نظموں کو، ان کی شاعری کو اس کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ اس صفحے کو دیکھیے، علامہ اقبال، چک بست، جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، مجاز، ساحر لدھیانوی، امجد اسلام امجد، زہرا نگاہ، ماڈرن دور کے بھی بہت سارے شعراء کے کلام کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ بہت اچھا کانٹینٹ ہے. نثر میں بھی دیکھیے آپ، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، حالی، مولوی عبدالحق، پریم چند، چک بست، مرزا فرحت اللہ بیگ، چراغ حسن حسرت، سعادت حسن منٹو، حمیدہ اختر حسین. یہ وہ ٹیکسٹ ہے نثر کے، پروز کے، جسے اندیکھے اقتباس کے طور پر آپ کی کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے. تو اگر آپ ان اقتباسات کی، نثر اور نظم میں موجود ان اقتباسات کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے اور اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے، ان سے فیڈ بیک لیں گے، تو مجھے امید ہے کہ ایگزامنر ان باتوں سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ اسی انداز کی چیزیں امتحان میں پوچھیں گے اور آپ کی خوب مشق ہو جائے گی. بہت وقت ہوتا ہے امتحان کے لیے، اور آپ اگر ان چیزوں سے مشق کریں، پریکٹس کریں، تو آپ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں. اب آپ آئیے ایگزام میں مارک اسکیم کے حوالے سے ایگزامنر ان 20 نمبروں کو کس طریقے سے ایوارڈ کرتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں. دیکھیے، ایکسلنٹ، ویری گڈ، گڈ، سیٹسفیکٹری، پور، ویری پور، یہ سارے بینڈ ہیں، ٹھیک ہے. بینڈڈ مارکس اسکیم کو غور سے پڑھنا چاہیے. اب جو ٹاپ بینڈ ہے اس میں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، شو اے کلیئر کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ، یعنی آپ کو بہت اچھی طرح یہ جو پیسج دیا گیا ہے آپ کے سامنے، اس کو بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ کے اس کا کریٹیکل انالیسس کرنا چاہیے، اور ڈیپر امپلیکیشن جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. رسپانس جو ہے نا، سینسٹیولی اینڈ ان ڈیٹیل ٹو دا وے دا رائٹر، ٹھیک ہے، اچیو ہز افیکٹس. اب یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، اس کو ذرا غور سے سن لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے. یہ جتنی بھی چیزیں ایگزامنر نے لکھی ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ کی پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پر ایگزام مارک کرتے ہیں. تو اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. وقت کی کمی ہے ذرا سا، میں آپ کو اب آ جاتا ہوں کہ اس پرچے کے حوالے سے کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے.
ہدایات کون سی، انسٹرکشن ضرور سنیے، غور سے پڑھیے بھی اس سلائیڈ میں۔ او لیول سلیبس سے 3247 کے پرچہ دوم کا پہلا سوال اندیکھا اقتباس کے بارے میں ہوتا ہے، جو 20 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اقتباس نثر یا شاعری سے متعلق ہوتا ہے۔ نثر کے اقتباس میں عام طور پر کسی بھی افسانے، ڈرامے، ناول، طنز و مزاح یا انشائی مضامین، جسے ہم لائٹ ایسیز کہتے ہیں، اس کے کسی خاص حصے کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور نثری اقتباس میں 300 سے 400 الفاظ پر اقتباس جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شاعری کے اقتباس میں بھی کسی بھی نظم کے مخصوص اشعار، پوری نظم نہیں بلکہ غور سے سنیے، مخصوص اشعار شامل کیے جاتے ہیں، جن کی تعداد 6 سے 10 تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال کے ساتھ 3 نکات یا اشارے، انڈیکیٹو کنٹینٹس بھی دیے جاتے ہیں، جن کو جواب میں شامل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کتاب میں امتحانی ضرورتوں کے تحت میں نے ابھی بتایا آپ کو 60 کے قریب شعری اور 20 نثری اقتباسات کو شامل کیا گیا ہے، اور گزشتہ برسوں میں شعری اقتباسات کثرت سے امتحان میں دیے گئے ہیں۔ اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے شعری اقتباسات کی تعداد زیادہ رکھی گئی ہے، تاکہ طلبہ زیادہ سے زیادہ مشق کر سکیں۔ طلبہ کن باتوں کا خیال رکھیں گے اس کام کو کرتے ہوئے؟ کچھ بہت ضروری باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارا چونکہ اندیکھے اقتباس کا پہلا آڈیو ویژول لیکچر ہے، تو ہم ہر بات کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔ کام تو کریں گے ہی، ہم اس میں پاسٹ پیپر کی ایک پریکٹس کریں گے، لیکن ہر بات جو آپ کے لیے ضروری ہے سمجھنا، سننا، اسے میں یہاں ضرور پیش کروں گا۔ تو طلبہ کس بات کی طرف توجہ دیں اس کام کو کرتے ہوئے؟ سب سے پہلے اقتباس کا مطالعہ پوری توجہ سے کیا جائے۔ پہلی ہدایت کیا ہے؟ یہ جو پیسج آپ کے سامنے آیا ہے، چاہے پروز ہے چاہے پوئٹری ہے، اس کا مطالعہ پوری توجہ سے کیا جائے، بہت غور سے اس کو پڑھا جائے۔ نیکسٹ، اقتباس کے بارے میں پوچھے گئے سوال میں دی گئی ہدایات اور تینوں اہم نکات یا اشاروں کو غور سے پڑھیں۔ یعنی جب ہم نے اقتباس پڑھ لیا، نظم کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ پڑھ لیا جو امتحان میں پوچھا گیا ہے، تو اس کے بعد سوال کو بھی غور سے پڑھنا ہے، اور سوال کے اہم نکات کو غور سے پڑھ کر کے ہائی لائٹ کر لینا ہے، سرکل بنا لینا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جسے ہمیں اپنے جواب میں ایڈریس کرنا ہے، جواب میں شامل کرنا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو امتحان کے لیے ضروری ہے۔ اقتباس کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے لفظی مفہوم کے ساتھ ساتھ غور سے سنیے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر لفظ کا مطلب آپ کو آتا ہو پیسج کے۔ شاعری کے ہر لفظ کا مطلب جو ہے وہ ٹیچرز بھی بعض اوقات ڈکشنری دیکھتے ہیں، لغت دیکھتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر لفظ آ جائے۔ اقتباس کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے لفظی مفہوم کے ساتھ ساتھ اس کے مخفی معنی یعنی امپلائیڈ میننگ پر بھی زور دیا جائے۔ ہر لفظ کے چکر میں نہ پڑا جائے، جنرل جو میننگ آ رہی ہے، مفہوم آ رہا ہے اس نظم کا، جو تھیم آ رہی ہے آپ کے سامنے، جو آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں اس نظم میں کی جا رہی ہیں یا اس نثر کے ٹکڑے میں کی جا رہی ہیں، تو اس کے اندر جو میننگ موجود ہے، چھپے ہوئے معنی، اس تک بھی پہنچا جائے اور اس کو بھی ضرور اپنے جواب میں شامل کیا جائے۔ نظم یا نثر کے الفاظ کو اکثر طلبہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس بات کو بھی غور سے سن لیجئے۔ کوئی بھی نثر یا نظم کا ٹکڑا آئے تو اس کے ہر لفظ کو جاننا ضروری نہیں ہے، اور طلبہ پوری طرح نہیں سمجھ پاتے۔ اس ضمن میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ نظم یا نثر کے مجموعی تاثر پر زیادہ توجہ دی جائے، یعنی جو پوری سینٹرل آئیڈیا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، تھیم آ رہی ہے اس نظم کی، بجائے اس کے کہ ایک ایک لفظ کے معنی تلاش کریں، مجموعی جائزہ لے کر کے کریٹیکل انالیسس کے انداز میں اس کا جواب تحریر کرنا چاہیے، پوائنٹس کو فوکس کرنا چاہیے، اور الفاظ کی میننگ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں۔ اگر اس طرف جائیں گے تو زیادہ بہتر کام، زیادہ بہتر پرفارمنس آپ کی نہیں ہوگی۔ 3 اہم اشاروں یعنی انڈیکیٹو کانٹینٹس کے علاوہ ممتحن یعنی ایگزامنر اقتباس کے اوپر موجود سوال میں بھی کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور پوچھتے ہیں، اس لیے سوال میں پوچھے گئے نقطے پر بھی توجہ دیں۔ جو سوال میں جو باتیں پوچھی گئی ہیں صرف 3 اشارے نہیں، بعض بچے کیا کرتے ہیں غلطی کہ صرف 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ کو وہ جواب میں شامل کر دیتے ہیں، اور جو کوشچن میں جو بات پوچھی گئی ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، تو جواب ان کا نامکمل رہ جاتا ہے۔ سوال میں جو پوائنٹس پوچھے گئے ہیں ابھی میں آپ کو آگے سلائیڈ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہائی لائٹ کر لینا چاہیے، میں وہ سارا کر کے بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے بعد جواب میں ان باتوں کو کیسے شامل کرتے ہیں۔ 3 پوائنٹس کے علاوہ بھی جو کچھ سوال میں پوچھا گیا ہے اس پر بھی توجہ دی جائے، اس پر بھی غور کیا جائے، اور اس کو بھی اپنے جواب میں ضرور شامل کیا جائے۔ صرف 3 پوائنٹس کی طرف توجہ دینا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تمام نکات یا اشاروں کے بارے میں معلومات کو توازن سے پیش کیا جائے۔ کسی ایک نقطے پر زیادہ توجہ اور دوسرے کو نظر انداز کرنا
امتحانی نقطہ نظر سے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے۔ اقتباس میں عام طور پر اسلوب، طرز بیاں، انداز تحریر، مقصدیت اور نظم یا نثر کے مجموعی تاثر پر مبنی اشارے ضرور پوچھے جاتے ہیں۔ طلبہ مشق کے دوران ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، طرز بیاں پوچھا ہے تو طرز بیاں میں کیسے، ابھی آج جو ہم کام کریں گے اس میں طرز بیاں پوچھا ہے، اسلوب و طرز بیاں کے بارے میں پوچھا ہے، مقصدیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے سوال میں، تو ابھی ہم آتے ہیں اس طرف، لیکن سوال پہ فوکس کر کے ایگزامنر کے ذہن کو پڑھ کے اور اس کے بعد جواب جب تحریر کریں گے تو اچھے نمبر ملیں گے۔ تمام اشاروں کو شامل کرتے ہوئے تمام جو پوائنٹس ہیں کوسچن میں پوچھے گئے ہیں اس کو شامل کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اقتباس کے بارے میں طلبہ کی ذاتی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، یعنی آپ کی جو پرسنل رسپانس ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، تحریر کیجیے، لکھیے اپنے جواب میں اپنی رائے۔ جواب کو مربوط انداز میں تحریر کرنے کی مشق کی جائے، یعنی ایک کنٹینویشن ہو جواب میں، کوسچن پڑھنے کے بعد آنسر میں ایک کنٹینویشن ہو، بہت مربوط ہو، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو، ہیپ ہیزرڈ نہ ہو، ایک بات وہاں کر دی گئی، ایک پوائنٹ کہیں اور لکھ دیا گیا، جو بات کہیں اس کو مکمل کریں پھر اگلے پوائنٹ کی طرف آ جائیں، پھر اس کو شروع کریں اور مکمل کریں پھر اگلے پوائنٹ کی طرف آ جائیں۔ اس طریقے سے مربوط انداز میں جواب تحریر کرنا چاہیے۔ جواب کو 4 یا 5 پیراگراف میں تحریر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس شروع کیا ہے تو آخر تک ایک ہی پیراگراف چل رہا ہے، 4 سے 5 پیراگراف ہونے چاہیے جواب میں۔ جواب تحریر کرتے وقت جملوں کی ساخت یعنی سینٹنس اسٹرکچر، قواعد یعنی گرامر اور املا پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اس طرح کی چیزیں ایگزامنر کے حوالے سے بے حد ضروری ہیں، یعنی آپ کا جو امپریشن ہے وہ اس کے ذریعے سے اچھا پڑتا ہے۔ پیچیدہ اور مرکب جملے، جسے ایگزامنر نے کمپلیکس سینٹنس اسٹرکچر کہا، یہ تحریر میں حسن پیدا کرتے ہیں، اور جواب میں اس طرح کے جملے لازمی تحریر کیے جائیں جن میں حالانکہ، لہذا، دوسرے الفاظ میں، اس کے باوجود، نسبتاً، اس کے برعکس، بجائے، البتہ، چنانچہ، کیونکہ وغیرہ جیسے الفاظ کو استعمال کر کے 2 جملوں کو ملا کر تحریر کیے جائیں۔ مارک اسکیم اور ایگزامنر رپورٹ میں ایسے جملے لکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ اگر پڑھیں مارک اسکیم کو تو بتایا ہے ایگزامنر نے کہ ایسے جملے لکھنے والے کو ہم زیادہ نمبر دیتے ہیں۔ جواب میں غیر ضروری معلومات کو شامل کرنا بے مقصد ہوتا ہے، irrelevant باتیں نہیں لکھنی چاہیے، جو بھی کوسچن میں بات پوچھی گئی ہے اور نظم میں وہ بات موجود ہے بس اس کو شامل کرنا چاہیے۔ جواب تحریر کرتے وقت الفاظ، فقرے اور جملوں کی تکرار، یعنی سینٹنس ایک لکھ دیا ہے بار بار اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، کوشش کریں کہ تکرار نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقتباس کا جواب دیتے وقت نظم یا نثر سے مناسب حوالے یعنی کوٹیشن ضرور شامل کریں۔ کوئی شعر لکھ دیں حوالے کے طور پر، ریفرنس کے طور پر، کوئی نثر کا کوئی ایک آدھ جملہ ریفرنس کے طور پر ضرور لکھیں، کم از کم 2-3 حوالے ضرور دینے چاہیے، 2-3 ریفرنسز ضرور دینے چاہیے۔ اقتباس کا جواب تحریر کرنے کے لیے تقریباً 40 سطور دی جاتی ہیں، 40 لائنز ہوتی ہیں، اس لیے ان سطور میں جواب لکھنے کی مشق کی جائے، کوشش کی جائے کہ انہی میں ہو جائے، نہیں تو پھر آخر میں ایک پیج ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا پاسٹ پیپر کی پریکٹس کرتے ہوئے۔ تو یہ ساری وہ ہدایات تھیں جس کی بنیاد پر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم باقاعدہ ایک سوال کا جواب لکھنے کی مشق شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھا اقتباس ہمارا ٹاپک ہے، اس کی منصوبہ بندی کیسے کی جائے گی، سب سے پہلے ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ منصوبہ بندی سے پہلے سوال ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، میں نے ریڈنگ کیا تھا سوال پہ، اب میں جو ریڈنگ کر رہا ہوں یہ ایک طالب علم کی طرح ریڈنگ کر رہا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح کر رہا ہوں، اور جس میں مجھے یہ سمجھنا ہے کہ کوسچن میں ایگزامنر نے کون کون سی وہ اہم باتیں پوچھی ہیں، اور میں مختلف رنگوں سے اس کو ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں۔ دیکھیے آپ غور سے سلائیڈ میں دیکھیے، مختلف کلر کا استعمال کیا میں نے، جس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ٹیچر نے کن باتوں پہ سوال کے اندر کن باتوں کو اہم سمجھا ہے، اور آپ کو ان باتوں کو اہم سمجھنا ہے جواب لکھتے ہوئے۔ تو اب سوال پڑھتے ہیں۔ درج ذیل نظم کو غور سے پڑھیے جو کہ شاعر کی طرف سے زوال کا ایک پیغام ہے۔ درج ذیل نظم کو غور سے پڑھیے جو کہ شاعر کی طرف سے زوال کا ایک پیغام ہے۔ تو پہلی کیا بات آئی؟ زوال کا ایک پیغام۔ زوال کا پیغام کا مطلب ہے ڈکلائن کی طرف جو ایک اشارہ ہے۔ ہمارا جو ڈکلائن ہے نیشنل یا پرسنل یا ایک فرد کی ایز انڈیویجول، ہمارا جو ڈکلائن ہے اس کے ریزنز تلاش کیے گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں شاعر نے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے کس طرح کی زبان و بیان، الفاظ اور منظر نگاری سے کام لیا ہے؟ تو زبان و بیان کیسی استعمال کی، منظر نگاری کیسی ہے؟ اچھا اب دیکھو، منظر نگاری
انڈیکیٹو کانٹینٹ میں بھی پوچھا گیا ہے. شاعر کا زبان و بیان انڈیکیٹو کانٹینٹ میں بھی ہے. تو زبان و بیان کو میں نے پوائنٹس میں بھی ہائی لائٹ کیا, اسی رنگ سے اوپر کوسچن میں بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے. منظر نگاری اور منظر کشی ایک ہی چیز ہے. تو منظر نگاری یعنی کیسے اس نے پکچرائز کیا ہے اس پورے منظر کو, کیسے اس نے جو ہے سین بنا کر کے, منظر بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شاعر نے سارا منظر, ساری تصویر ایک مصور کی طرح لفظوں میں پیش کر دی ہے, مصور کی طرح. ٹھیک ہے, تو اب منظر کشی اور منظر نگاری کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کر لیا. الفاظ کا استعمال ایک الگ ہے, زبان و بیان, انداز, شاعر کا زبان و بیان, ٹھیک ہے, الفاظ کا استعمال, یہ سب وہ باتیں ہیں. انداز بیان, یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو ہمیں اب دیکھنا ہے, زبان و بیان کو بھی دیکھنا ہے, الفاظ کا استعمال بھی دیکھنا ہے. اب یہ کنفیوژن کی ذرا سا بات ہو جاتی ہے بچوں کے لیے, اگر آپ غور سے دیکھیں کہ بھائی زبان و بیان اور الفاظ کا استعمال تو ایک ہی چیز ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ تو انداز بیان یعنی زبان و بیان اور الفاظ کا استعمال, یہ دو کیسے ہوگا ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, نظم پڑھتے ہیں سب سے پہلے, اور ان سوالوں کو جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا مختلف رنگوں سے, اس کی پلاننگ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نظم پڑھتے ہیں. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا, جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا. ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا, شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی, وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. اب دیکھیے 3 شعر میں نے پڑھا, 2 باتیں فوراً ذہن میں آ گئی کہ بھئی یہ مکالمے کا انداز ہے, حسن اور خدا کے درمیان کوئی کنورسیشن ہو رہی ہے, کوئی گفتگو ہو رہی ہے. تو فوراً ہم نے جو انداز بیان اور زبان و بیان ہے نا, انداز بیان, اس پہ ہم نے یہ پوائنٹ لکھنا شروع کر دیا پلاننگ میں, اپنی پلاننگ میں. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے لکھیں گے. تو پلاننگ میں وہ جو انداز بیان ہے اور الفاظ کا استعمال ہے, 2 الگ الگ باتیں ہیں. تو انداز بیان کیا آیا سامنے؟ گفتگو کا انداز, بات چیت کا انداز, ایک تو 2 بات آ گئی. اور مکالمے کا انداز. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا, حسن جو ہے وہ خدا سے سوال کر رہی ہے. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا, جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا. کہہ رہا ہے میرا حسن زوال کیوں ہو جاتا ہے, میرے حسن کو اس کا ڈکلائن کیوں ہے, ہمیشہ قائم کیوں نہیں رہتا, یہ کیوں ہمیشہ میں حسین کیوں نہیں رہتی. تو ملا جواب کہ تصویر خان, اب جواب ملنا شروع ہو گیا, اللہ نے جواب دینا شروع کر دیا, خدا نے جواب. اب یہ کنورسیشن ہے, گفتگو ہے, تو مکالماتی انداز اور گفتگو کا انداز, بات چیت کا انداز, یہ ہم نے پوائنٹ لکھ لیا. اور کیا ہے, اب حسن کوئی کیریکٹر تو نہیں ہے, لیکن تمثیلی انداز بھی ہے اس میں, کیونکہ انسانی افعال اور اعمال کو کیریکٹر کی صورت میں گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, بات چیت کرتے, اور بہت سارے کیریکٹر آئیں گے, آپ دیکھیے بھی آگے. تو ایک تمثیلی انداز, ایلیگورک انداز بھی آئے گا, وہ بھی ہم نے نوٹ کر لیا کہ انداز بیان کیا ہے. تو ملا جواب کی تصویر خانہ ہے دنیا, شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی, وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. اب جواب مل گیا کہ ریئلٹی آف لائف کیا ہے, زوال. دنیا کی حقیقت کیا ہے, زوال, دنیا کو ختم ہونا ہے. وہی اس کا حسن ہے کہ دنیا کو ختم ہونا ہے, یہی اس کا حسن ہے. وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی, فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. اب دیکھیے کیا ڈرامیٹک انداز ہے. اقبال شاعر ہیں, نام نہیں پتا آپ کو, کوئی بات نہیں, بٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اقبال شاعر ہیں, اور کیا انداز ہے ان کا, ایلیگورک انداز میں, تمثیلی انداز میں. قمر کہتے ہیں کسے, چاند کو. فلک, آسمان. اختر سحر, وہ جو ستارے ہیں صبح کے وقت جو اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں, ختم ہو رہی ہیں, جس ٹمٹماتے ہوئے ستارے جو اب اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں, اختر سحر. ٹھیک ہے, تو اب یہ 3 اور کیریکٹر آگے, تمثیلی کردار, ایلیگورک کیریکٹر. تو اگین انداز بیان کیا ہوگا, تمثیلی انداز ہے جس میں مختلف جو مناظر فطرت کی مختلف, یعنی نیچر کی جو مختلف چیزیں ہیں, اس کو کردار کی شکل میں پیش کر دیا ہے اس نظم میں اقبال نے. قمر, سحر کہتے ہیں صبح کے اجالے کو, قمر چاند کو کہتے ہیں, فلک آسمان کو کہتے ہیں. تو یہ سب دیکھیے آپ غور سے نظم کو پڑھ کے. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی, فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی, سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو. اور مزید کیریکٹر آ گئے. اب سحر جو ہے وہ اب گفتگو ہو رہی ہے,
سب ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں کہ بھائی حسن اور اللہ کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تھی، اللہ نے یہ جواب دیا، خدا نے یہ جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد وہ کنورسیشن اب زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز تک پہنچ رہی ہے، کائنات کی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی بنائی اس تک یہ گفتگو اب پہنچ رہی ہے، یہ کنورسیشن، یہ بات چیت، یہ مکالمہ اب ہر کسی تک پہنچ رہا ہے۔ تو سحر تک پہنچ گئی، تارے بھی پہنچ گئے، سٹارز تک پہنچ گئے، شبنم ڈیو تک بھی پہنچ گئی، شبنم ڈیو کہتے ہیں۔ تو سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ اب ننھی پھول کی جو کلی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر آ گیا، پھول کا بھی ذکر آ گیا۔ دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے، نیچر کے سارے الفاظ فطری انداز اختیار کرتے۔ اب یہ جو فطری الفاظ، یہ الفاظ کیسے ہیں؟ اب الفاظ ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس، ذہن میں رکھیے گا، الفاظ کیسے استعمال کیے شاعر نے، وہ پوائنٹ ہے۔ تو شبنم، پھول، کلی، سحر، فلک، قمر، یہ سب نیچر سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں، فطرت کے الفاظ، نیچر کے الفاظ۔ یہ شاعر نے کیسے استعمال کیا اور کیسے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں یہ سب لوگ، یہ سارے ایلیگورک کیریکٹر بنا دیے ہیں شاعر نے، تمثیلی کردار بنا دیے ہیں، اور اس کو کیسے پیش کر رہا ہے کہ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، پھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا۔ اب دیکھو کیا خوبصورت منظر ہے، اور زندگی کے فنا ہونے کا تصور، دنیا کے ختم ہونے کا تصور، یہ کہ دنیا فانی ہے، دنیا کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، چاہے وہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اس کو وہ آخری شعر میں کیسے شاعر منظر نگاری تو کی اس نے، منظر نگاری بھی ایک پوائنٹ ہے، وہ ساری منظر نگاری تو کر دیے شاعر نے، منظر نگاری کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا۔ جب موسم بہار جاتا ہے، سپرنگ جاتا ہے اور خزاں آتی ہے تو سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، سب درخت مرجھا جاتے ہیں، پھول پودے مرجھا جاتے ہیں۔ تو چمن یعنی باغ، باغ سے روتا ہوا موسم بہار جا رہا ہے، اس کو جانا ہے، ختم ہونا ہے، اس کا ڈکلائن ہونا ہے، اس کو زوال ہونا ہے، چاہے موسم جتنے دن بھی اچھا رہے، موسم بہار جتنے دن بھی اپنی جوانی دکھائے، اپنا شباب دکھائے، آخرکار اس کو فنا ہونا ہے۔ تو چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ یہ جوانی بھی انسان کو اسی طرح آتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، شباب، جوانی، یہ بھی انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ایک دن اسے بھی رخصت ہونا ہوتا ہے، سوگوار ہو کر، مایوس ہو کر، اداس ہو کر رخصت ہونا ہوتا ہے، اور بڑھاپا آتا ہے، اور پھر زندگی کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا انداز شاعر کا ایک بات سمجھانے کے لیے ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ پیغام کیا ہے اس کا؟ پیغام کو بھی ہم نے سمجھ لیا کہ پیغام کیا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اب یہ نظم بھی ہم نے پڑھ لی، مطالعہ کر لیا، پوائنٹس کو بھی غور سے دیکھ لیا، آپ نے سمجھا بچوں کیسے ایک نظم ہم پڑھتے ہیں، کیسے اس کے مین یعنی کی پوائنٹس کو ہم الگ الگ کر لیتے ہیں کہ الفاظ ایسے ہیں، مکالماتی انداز ہے، تمثیلی انداز ہے، یہ سب انداز بیاں ہیں۔ وہ جو پوائنٹس ہیں، سوال کے پوائنٹس ہیں سارے، دیکھیے یہ ہیں پوائنٹس، دیکھیے نکات کیسے ہم اب پلاننگ کر رہے ہیں، یہ پلاننگ ہے ہماری۔ شاعر نے زوال کے پیغام کو کس طرح ہم تک پہنچایا، شاعر کا زبان و بیان اور مکالماتی انداز ہے، کہانی پن ہے، تمثیلی انداز ہے، کرداروں کے ذریعے سے پیش کیا ہے، یہ میں نے پوائنٹس لکھ لی۔ دیکھیے ذرا غور سے کیسے ہم پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب یہ مین پوائنٹس ہیں جس کو ایلیبریٹ کریں گے اب جواب تحریر کرتے ہوئے۔ اب میرے ذہن میں پلاننگ ہو گئی کہ ہمیں کیسے بات کرنی ہے، تو اس کو ایلیبریٹ ہم کہاں کریں گے، اس کو وضاحت کے ساتھ کہاں لکھیں گے، اپنے جواب میں۔ پوائنٹس یاد کرنے کے لیے پلاننگ ہم نے کر لی ہے، پہلا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، دوسرے رنگوں سے میں نے اس کو کیا ہے، ہرے رنگ سے، پہلے ہم نے بلو رنگ سے کیا پوائنٹس کو، اب ہرے رنگ سے۔ الفاظ کا استعمال کیسا ہے، آسان الفاظ ہے، خوبصورت تراکیب ہے، باغ کی تمام اشیاء کی حالت ہے اس میں، اور نیچر یعنی فطری الفاظ ہیں جس میں قمر ہے، جس میں وہ تفصیل سے ہم بعد میں بتائیں گے آسان الفاظ کیسے ہیں، خوبصورت تراکیب کیسے ہیں، باغ کے مناظر کیسے ہیں، منظر نگاری بھی اس میں بڑی زبردست ہے۔ دیکھو منظر نگاری کیسی ہے، اب یہ دوسرے رنگ سے ہم نے اس کو واضح کر دیا۔ گفتگو کون کون سن رہا ہے، باغ کا منظر ہے، وہاں موجود چیزوں کی وضاحت ہے، ہر شے کا زوال دکھایا گیا ہے، اس کی خبر سن کر کیا کیا رد عمل ہو رہا ہے، ریئیکشن ہو رہا ہے، ایک دوسرے جو کیریکٹر بنائے گئے ہیں ایلیگورک، جس میں قمر بھی ہے، جس میں فلک بھی ہے، جس میں کلی بھی ہے، جس میں پھول بھی ہے، جس میں باغ بھی ہے، ان سب کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے، تو خبر سن کر رد عمل کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ انداز بیاں، طرز بیاں کیسا ہے، مکالماتی انداز ہے، دھیما لب و لہجہ ہے، واضح انداز میں پیغام پہنچایا گیا ہے، اور مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے، تو بالکل زوال کا پیغام، زندگی کے فنا ہونے کا پیغام دینے میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ جو مثالیں انہوں نے دی
کہ شبنم جو ہے شبنم ایک دن ختم ہو جاتی ہے، ایک ہلکی سی دھوپ آتی ہے، ڈیو جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، پانی میں تبدیل ہو، وہ پھٹ جاتا ہے، پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ موسم بہار آتا ہے 2-3 مہینے کے لیے، پھر اپنی جھلک دکھا خزاں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو قمر ہے وہ رات کو روشنی دیتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج کی تیز روشنی، دن کی روشنی آتی ہے، قمر اور ستاروں کی روشنی کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا منظر جو ہے زوال کا پیغام ہے، اور ان سب کو دکھانے میں شاعر پوری طرح کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب میں کون کون سے اشعار کہاں کہاں پر ہیں دیکھیے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا، ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ یہ بلو رنگ سے میں نے کیا ہے پہلے پوائنٹ کے لیے، اس میں سے کوئی شعر ہم مثال کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ریڈ کلر سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ بہت اہم پیغام یہی ہے، سب سے اہم پیغام۔ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں، اور پیغام کیا ہے، تو یہ دیکھیے یہ پیغام ہے، ہم نے دکھا دیا کہ یہ پیغام ہے۔ اسی کے بعد دیکھیے آپ جو ہرے رنگ سے ساری چیزیں ہیں، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، چاند نے سن لی یہ گفتگو، حسن اور خدا کے درمیان کنورسیشن کو، مکالمے کو، ڈائلاگ کو اب چاند نے بھی سن لیا ہے، ٹھیک ہے، قمر نے سن لیا ہے، مون نے بھی سن لیا ہے۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو۔ اب یہ گرین رنگ سے میں نے کیوں کیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مکالمے کا انداز کیسا ہے، اور ایک دوسرے سے جو مختلف تمثیلی کردار ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو، اصل میں وہ کردار نہیں ہے، کوئی شبنم کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا، آسمان کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا، یہ ایلوگرک کیریکٹر ہیں، تمثیلی انداز میں ہمیں ایک اقبال یعنی شاعر جو ہیں ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے سارے کیریکٹر اس نظم میں کریٹ کیے گئے ہیں خوبصورت انداز سے۔ تو سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو۔ اور اب دیکھیے الگ رنگ سے کیا ہے، بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، آنسو بھرائے آنکھوں میں۔ جب شبنم کا پیام سنا کہ ہر چیز کو زوال ہے، تو پھر پھول کے بھی آنسو بھرائے، اس کو بھی پتا چل گیا کہ وہ بھی جو کھل رہی ہے اس کا کھلنا ایک دن، کھلنے کے بعد اس کی موت بھی ایک دن ہے، یعنی کلی کے بعد کھلنا اور کھلنے کے بعد فنا ہو جانا، یہی پھول کا مقدر ہے۔ شبنم کی بات جب اس نے سنی تو اسے اپنا خیال آ گیا، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ دل خون ہونا محاورہ استعمال کیا ہے، ایڈیم استعمال کیا شاعر نے، دل خون ہو گیا بیچارے کلی کا، وہ جو پھولوں کی کلی ہے اس کا دل خون ہو گیا کہ اب جو میں جوان ہوں گی، ابھی میں کھل جاؤں گی، اپنی پوری جوانی اور رانائی اور خوبصورتی دکھاؤں گی، اس کے بعد میرا زوال شروع ہو جائے گا اور میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میرا کھلنا بھی میرے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے، میرے فنا ہونے کی طرف ایک قدم ہے۔ تو کیسے خوبصورت انداز میں منظر کشی کر رہا ہے شاعر، دیکھیے، بھرائے پھول کے آنسو آنسو بھرانا بھی محاورہ ہے اور دل خون ہونا بھی محاورہ ہے، دونوں استعمال کیا محاورہ یہاں پہ۔ بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ پوری زندگی اور اس دنیا کے فنا ہونے کے تصور کو کیسے پیش کیا شاعر نے کہ یہ پیغام ہے، اصل مقصد، اصل پیغام کہ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ مایوس ہو کر کے جوانی بھی ختم ہو گئی، زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اب پلاننگ بھی ہم نے کر لی، ٹھیک ہے۔ اب یہ چارٹ کی مدد سے دیکھیے ہمیں کیا کس پیراگراف میں کیا بات کرنی ہے، اس کو بھی غور سے دیکھ لیجئے۔ شاعر کا انداز بیاں ہمیں ڈسکس کرنا ہے، مقصد میں کس قدر کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ بیان کرنا ہے ہمیں اپنے اس جواب میں، زوال کے پیغام کو بھی ہمیں واضح کرنا ہے اس جواب میں۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعر کا انداز بیاں جو ہے وہ کیا کیا ہے اس کو ذرا سیلیبریٹ کر کے ہم نے یہاں مزید الفاظ کا استعمال کیسے کیا، یہ بھی ایک پوائنٹ تھا انڈیکیٹو کنٹینٹ میں، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ منظر نگاری کیسی تھی یہ بھی کوسچن میں پوچھا گیا تھا، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ یہ سب آپ کے پیراگراف ہیں جو آپ کو بتانا ہے، انداز بیاں کے بارے میں بتانا ہے، زوال کا پیغام کے بارے میں بتانا ہے، مقصد میں کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ بھی بتانا ہے، الفاظ کا کیسے استعمال کیا یہ بھی بتانا ہے، منظر نگاری بھی بتانی ہے۔ تو اب اس کو مزید، اب شاعر کا انداز بیاں کیسا ہے، دھیما انداز ہے، مکالماتی انداز ہے، تمثیلی انداز ہے۔ یہاں پہ تمثیلی بھی میں نے آپ کو پوائنٹ میں لکھایا تھا، جگہ کم ہے اس لیے چارٹ میں کم باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ نے پوائنٹ میں لکھا تھا وہاں پہ۔ الفاظ کا استعمال کیسا ہے، خوبصورت تراکیب ہے یعنی کمپاؤنڈ ورڈ ہے، تشبیہات کا استعمال ہے، اور فطرت سے قریب ترین الفاظ ہیں، وہ جو فلک اور قمر اور پھول اور کلی سب فطرت سے قریب الفاظ۔ اور منظر نگاری کیسی ہے، باغ کا منظر ہے، مناظر فطرت کا رد عمل ہے، یہ سب چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا بچوں۔ دیکھیے کیسے ہم نے چارٹ کی مدد سے پیراگراف کو بھی ہم نے تقسیم کر لیا، اب سمجھ گئے کہ ہمیں کس کس پیراگراف میں کیا بات کرنی ہے۔
اور جب یہ سب باتیں ہم نے سمجھ لی ہمارا کام اب آسان ہو گیا ہے. اب ہمیں جواب لکھنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی. اب یہ لائنیں ہمارے سامنے ہیں. اب آئیے جواب تحریر کرنا شروع کرتے ہیں. نظم ہمارے سامنے موجود ہے, اس کے ریفرنسز بھی لکھیں گے, حوالے بھی لکھیں گے, اور جو پوائنٹس ہم نے ابھی ہائی لائٹ کیا تھا اور اس کو ہم سمجھ چکے تھے نظم کے ذریعے سوال کو پڑھ کر, تو اس کو اب ہم یہاں جواب میں تحریر کرنا شروع کر رہے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ایسے لکھتے ہیں, غور سے پڑھیے اس کو اور غور سے سنیے. شاعری کے اس اقتباس میں زندگی کی ناپائیداری اور زوال کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. یعنی ڈکلائن ہونا ہے لائف کو, اس دنیا کو ختم ہونا ہے. ناپائیدار دنیا یعنی قائم ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ دنیا ہمیشہ موجود نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی. تو دنیا کی ناپائیداری, دنیا کے ختم ہونے کو, زندگی کے ختم ہونے کو, اب اس کو آپ نے ایک جملے میں بیان کیا. شاعری کے اس اقتباس میں زندگی کی ناپائیداری اور زوال کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے, جس میں شاعر نے کائنات میں موجود, یعنی اس یونیورس میں موجود, ٹھیک ہے, کائنات میں موجود مختلف اشیاء کو تمثیلی انداز میں پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ ہر چیز چاہے وہ کتنی ہی حسین اور خوبصورت کیوں نہ ہو. دیکھیے غور سے کیسے بیان کیا جا رہا ہے. ہر چیز چاہے وہ کتنی ہی حسین اور خوبصورت کیوں نہ ہو, اسے زوال کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے. یعنی اس کا ایک دن خاتمہ ضرور ہوتا ہے. یہ آپ نے بتا دیا, مین تھیم بتانا شروع کر دی, اور انداز بیان کیسا ہے اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. شاعر اس نظم میں ابھی ہم زوال کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. شاعر جو اس نظم کی تھیم ہے, جو بات بتانا چاہتے ہیں ہمیں, جو پیغام ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. تو شاعر اس نظم میں زوال کو موضوع بنا کر اس حد تک کہنے کو تیار دکھائی دیتے ہیں کہ اب میں کوٹیشن لکھ رہا ہوں, وہ جو کہا نا ایگزامنر رپورٹ میں مارک اسکیم میں کہ ریفرنس ضرور استعمال کریں. اب میں یہاں استعمال کر رہا ہوں, دیکھیے کیسے استعمال کر رہا ہوں, انداز دیکھیے. شاعر اس نظم میں زوال کو موضوع بنا کر اس حد تک کہنے کو تیار دکھائی دیتے ہیں کہ وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. ایک مصرع, ایک لائن میں نے کوٹ کر دیا, 2 لائن بھی کوٹ کر سکتے ہیں, ایک لائن بھی کوٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک لائن سے بات بن رہی ہے. شاعر کیا کہہ رہے ہیں, وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. یعنی سب سے دنیا کا حسن ہی یہی ہے, دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یا ریالٹی یہی ہے کہ اس کو زوال ہونا ہے, اس کو ڈکلائن کی طرف جانا ہے, اس کا خاتمہ ہونا ہے. اور یہی ایک ریالٹی ہے, یہی سب سے حسین حقیقت ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہے ہیں, حسن اور خدا کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے. تو اللہ یعنی خدا حسن کو یہ بتا رہے ہیں کہ سب کو زوال ہونا ہے, کیونکہ اس حسن نے سوال کیا تھا کہ میں لازوال ہمیشہ کیوں نہیں رہ سکتی, مجھے ہمیشہ حسین اور جوان کیوں نہیں رکھا جا سکتا. تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو زوال ہونا ہے. تمہاری بات نہیں ہے دنیا کی ہر چیز کو زوال ہونا ہے, دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے. تو اب شاعر اس نظم میں زوال کو موضوع بنا کر اس حد تک کہنے کو تیار دکھائی دیتے ہیں کہ وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. ایک کوٹیشن یہاں پہ لکھ دیا. آگے بڑھتے ہیں, مزید ابھی کچھ باتیں کرنی ہیں اسی موضوع, اسی پوائنٹ کے لحاظ سے. شاعر نے اس نظم میں زوال کی مثالیں بڑی وضاحت سے پیش کی ہیں. زوال کی مثالیں بڑی وضاحت سے, بہت ایکسپلین کیا ہے شاعر نے اس نظم میں, بڑی وضاحت سے پیش کی ہیں. جیسے پھولوں پر کچھ دن کے لیے رعنائی آتی ہے, لیکن تھوڑے عرصے, یعنی پھول جو ہیں فلاورز, اس پہ کچھ دن کے لیے وہ کھلتی ہے, کھلنے کے بعد اس کا ڈکلائن ہوتا ہے. اب شاعر نے یہ سب مثالیں دی ہیں, یہ سب ایگزامپل دی ہیں. تو کیسے لکھا جا رہا ہے دیکھیے, جیسے پھولوں پر کچھ دن کے لیے رعنائی آتی ہے, لیکن تھوڑے عرصے بعد وہ پھول مرجھا جاتے ہیں. مرجھا جانے کا مطلب ہے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے چاند صبح کی سفیدی نمودار ہوتے ہی اپنی روشنی کھو دیتا ہے. یہ جو چاند ہے, مون, جب تیز سورج کی روشنی آتی ہے تو اس کی روشنی کہیں غائب ہو جاتی ہے. تو یہ مثالیں ہیں زوال کی, ڈکلائن کی مثالیں ہیں. جیسے چاند صبح کی سفیدی نمودار ہوتے ہی اپنی روشنی کھو دیتا ہے. شبنم کے قطرے تھوڑی سی دھوپ کی حدت, یہ ڈیو جو ہے شبنم, اس کے قطرے تھوڑی سی دھوپ کی حدت سے ختم ہو جاتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں نظم میں زوال کے پیغام کو بہت مؤثر بناتی ہیں, بہت افیکٹو بناتی ہیں. اب آپ نے 2-3 مثالیں دے کر کے اس پیراگراف کو ختم کر دیا. ایک پوائنٹ آپ کا کور ہو گیا. آنسر میں جو 5 پوائنٹس آپ کو ایڈریس کرنے ہیں, اس کا ایک پوائنٹ کور ہو گیا 80 الفاظ میں. شاعر نے زوال کے ان مناظر کو دکھاتے ہوئے کچھ اور باتیں بھی لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. شاعر نے زوال کے ان مناظر کو دکھاتے ہوئے موسم بہار کے رخصت ہونے اور جوانی کے ختم ہونے, ایک شعر دے کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اور حوالہ دے کے, جو آخری اس کی اہم بات ہے. شاعر نے زوال کے ان مناظر کو دکھاتے ہوئے موسم بہار کے رخصت ہونے اور جوانی کے ختم ہونے کی بابت کیا خوب کہا کہ, اور کیا کہا, یہ شعر لکھ دو یہاں پہ. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا, شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا. یہ ہم نے مثال دے دی.
اب دیکھیے یہ پیراگراف ہمارا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس پیراگراف کے خاتمے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. ٹھیک ہے, اس نظم میں شاعر نے, اب یہ کیسا انداز بیاں کیسا ہے, اب ہم اس طرف آ گئے. دوسرا پوائنٹ, انداز بیاں. اس نظم میں شاعر نے خاص قسم کی مکالماتی فضا قائم کر کے نظم کے تاثر کو چار چاند لگا دیے ہیں. نظم میں مکالماتی فضا پیدا کرنے کے لیے شاعر نے حسن, قمر, فلک, اختر سحر, شبنم, زمین, کلی وغیرہ وغیرہ کو تمثیلی کرداروں, ایلیگورک کیریکٹر کی صورت میں پیش کیا ہے. تمثیلی کردار کا مطلب ہے اصل میں وہ انسان نہیں ہے, انسانی کردار نہیں ہے, بلکہ انسان کے اندر جو آس پاس موجود افعال اور اعمال ہیں اس کو کیریکٹر کی شکل میں گفتگو کرتے ہوئے دکھایا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, تمثیلی کرداروں, ایلیگوریکل کیریکٹر کی صورت میں پیش کر کے مکالماتی فضا پیدا کی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے سب ایک دوسرے سے گفتگو کر کے اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں. نظم کی ابتدا میں حسن اور اللہ کے درمیان, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, نظم کی ابتدا میں یہ انداز بیان میں بتانا ہے آپ کو کہ مکالماتی انداز کیسا ہے. اب وہ آپ نے مثال دی نظم سے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نظم کی ابتدا میں یعنی شروع میں حسن اور اللہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ رفتہ رفتہ ان تمام کرداروں تک پہنچتا ہے. یہ جو ایلیگوریکل کیریکٹرز ہیں ان تک اللہ اور حسن کے درمیان ہونے والی گفتگو پہنچ جاتی ہے, رفتہ رفتہ ان تمام کرداروں تک پہنچتا ہے, جس میں حسن خدا سے یہ شکوہ کرتا دکھائی دیتا ہے کہ خدا نے اس کے حسن کو ہمیشہ کے لیے لازوال کیوں نہیں کیا. تو اسے خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا, دیکھیے غور سے کیا جواب ملتا ہے, سوال کیا ہو رہا ہے اور جواب کیا مل رہا ہے, کہ جس میں حسن خدا سے یہ سوال کرتا دکھائی دیتا ہے کہ خدا نے اس کے حسن کو ہمیشہ کے لیے لازوال کیوں نہیں کیا. تو اسے خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جسے زوال نہ ہو, صرف اللہ کی ذات ہے جس کو زوال نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی یہی بات ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جس کو زوال نہ ہو, بلکہ دنیا کی ہر شے بے مقصد طویل رات کی طرح ہے. کوئی بھی چیز یعنی ہمیشہ قائم نہیں رہتی ہے, بس بے مقصد طویل رات کی طرح ہے. اس بات کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اب ایک شعر, ایک مصرع دے دیا ہم نے, شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. شب کہتے ہیں رات کو, شب دراز عدم ایک ایسی شب جس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے, اینڈ ہو جاتا ہے. عدم کا مطلب ہے ہو جانا, ختم ہو جانا. شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. اب یہاں شاعر نے اپنے اس پورے مقصد کو بیان کر دیا, طویل رات کی طرح بس یہ لائف ہے, یہ زندگی ہے, ایک دن ختم ہو جانا ہے اس کو. تو زوال ہر چیز کو ہے. یہ گفتگو ہو کر کے جب حسن نے سوال کیا اللہ سے, تو اللہ نے یہ مثال دے کر کے اس کی گفتگو کا خاتمہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے. شاعر نے زوال سے متعلق اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کے لیے دھیما, اب یہ انداز بیان کی چونکہ بات ہو رہی ہے لیکن زوال کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے دھیما لیکن پر اثر انداز اپنایا. بہت ہی ایفیکٹو وے میں ہمیں اپنی بات سمجھا رہے ہیں. دھیما اور پر اثر انداز اپنایا ہے. حسن اور خدا کے درمیان گفتگو کو سننے کے بعد زمین و آسمان میں موجود تمام تمثیلی کرداروں کے رد عمل سے ایک ڈرامائی اثر بھی پیدا ہو گیا, ڈرامیٹک ایلیمنٹ بھی اس نظم میں پیدا ہو گیا ہے. اب اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں کہ الفاظ کا کیسا استعمال ہے. وہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا, ہائی لائٹ کیا تھا نا گرین سے, الفاظ کیسے ہیں. تو اب الفاظ کی طرف آ جاتے ہیں. نظم کے اسلوب کے بغور مطالعے سے یہ بات بہت واضح ہے کہ شاعر نے اس نظم کے لیے جو زبان, الفاظ اور تراکیب استعمال کی وہ فطری ماحول کو پیش کرنے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوئیں. شاعر نے خوبصورت لفظی تراکیب استعمال کر کے نظم کی معنویت کو چار چاند لگا دیے ہیں. مثلاً اب یہ تراکیب کیا ہیں, کمپاؤنڈ ورڈز جو ہوتے ہیں. مثلاً تصویر خانہ, آپ کو پتہ ہے نا ایک لفظ کے نیچے زیر لگا کے لفظوں کو ملا دیتے ہیں. تو تصویر خانہ, شب دراز, رنگ تغیر, اختر سحر اور پیام شبنم جیسی تراکیب نظم کے مفہوم کو نہ صرف بامعنی بناتی ہیں بلکہ اس کے حسن کو بھی دوبالا کر دیتی ہیں. قمر, فلک, سحر, شبنم, پھول, کلی, چمن اور بہار وغیرہ جیسے الفاظ, دیکھا آپ نے کیسے الفاظ میں نے چنے ہیں نظم سے ہی سارے الفاظ نکالے ہیں نا. دیکھیے غور سے یہ الفاظ کا استعمال کیسا ہے, میں سمجھا رہا ہوں. قمر, فلک, سحر, شبنم, پھول, کلی, چمن اور بہار وغیرہ جیسے الفاظ فطرت کے ماحول کی نہ صرف عکاسی کرتے ہیں, نیچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, فطرت کے ماحول کی نہ صرف عکاسی کرتے ہیں بلکہ یہ الفاظ نظم میں مکالماتی فضا پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں.
جیسے شاعر کہتے ہیں کہ اب ایک اور کوٹیشن یہاں پہ دے دی، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو. ایک اور ہم نے مثال دے دی اور اس میں وہ سارے الفاظ بھی استعمال ہوئے جو ابھی آپ نے بتایا. اب یہ کیا ہوا، الفاظ کیسے ہوئے. تیسرا پیراگراف بھی آپ کا ختم ہو گیا. اب چوتھے پیراگراف پہ ہم آ رہے ہیں، منظر نگاری کیسی کی ہے. تو منظر نگاری کا گہرا تعلق عبارت کے ماحول سے ہوتا ہے. اس شاعرانہ اقتباس کا ماحول فطری مناظر سے بھرپور ہے، جس میں چمن اور پھولوں سے لے کر زمین اور آسمان میں موجود چاند، ستارے اور فضا وغیرہ کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر نے بڑا دلکش انداز اپنایا. شاعر اس ماحول کی منظر کشی کرنے کے ساتھ ساتھ تشبیہات سے بھی کام لے کر، سملی تشبیہات سے بھی کام لے کر انسانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یعنی دنیا کو ختم ہونا ہے. جس طرح سحر، شبنم، زمین، فلک، کلی اور شباب وغیرہ کی گفتگو سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ کائنات کی ان تمام حسین چیزوں کو ایک نہ ایک دن ضرور فنا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ایک نہ ایک دن یہ تمام حسین چیزیں، خوبصورت چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، فنا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شاعر باغ کا ماحول پیش کرتے ہوئے شبنم، پھول، کلی وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کر کے اس فطری ماحول کی بھرپور عکاسی کرنے میں پوری طرح کامیاب نظر آتے ہیں. اب آپ نے یہ منظر نگاری کے حوالے سے ساری باتیں بتا دیں. چوتھا پوائنٹ بھی آپ کا کور ہو گیا. ٹھیک ہے، اب چوتھے پوائنٹ کے بعد مرکزی پیغام کی طرف آ جاتے ہیں اور مرکزی پیغام کو لکھ کر کے ختم کر دیتے ہیں. تو شاعر نے نظم کا مرکزی پیغام پیش کرتے ہوئے ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے کہ شباب، جوانی، خوبصورتی، رانائی، دلکشی، یہ سب چیزیں کائنات میں کچھ وقت کے لیے ملتی ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ملتی ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. شاعر بہت سادہ اور دھیمے انداز میں اپنا مقصد قاری تک پہنچانے میں پوری طرح کامیاب دکھائی دیتے ہیں، کامیاب نظر آتے ہیں. یہ آپ نے آخری کنکلوژن کا والا 2-4 جملہ لکھ دیا جس میں اس کے مقصد کی بات ہو گئی. تو 5 پیراگراف میں آپ نے دیکھا کہ وہ بات جو کوسچن میں پوچھی گئی تھی، انڈیکیٹو کنٹینٹ میں پوچھی گئی تھی، ہر اس بات کو ہم نے جواب میں ایڈریس کیا ہے. پاسٹ پیپر کا یہ 2016 کا پیپر تھا، 2016 کا یہ سوال تھا. آپ نے دیکھا کہ ہر اس بات کو یہاں موضوع بنایا گیا، اس میں پیش کیا گیا ہے. تو ایک اچھا جواب کیسے لکھتے ہیں، کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم انسین پیسج کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. امید ہے کہ آج کی اس آڈیو ویژول لیکچر کے بعد آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اپنی کتاب کے ان صفحات سے جس کا ذکر میں نے اس آڈیو ویژول لیکچر میں کیا ہے اس سے مشق کریں گے، اپنے اساتذہ سے فیڈ بیک لیں گے، اپنا کام دکھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا معیار کیسا ہے، آپ نے امتحان کے لیے یہ جواب جو تحریر کیا ہے اس کے نمبر کہاں تک مل سکتے ہیں. یہ فیڈ بیک ضرور اپنے اساتذہ سے لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس معیار کا جواب لکھ رہے ہیں. آپ نے وہ تمام باتیں جو کوسچن میں اور انڈیکیٹو کنٹینٹ میں پوچھی گئی ہیں اسے اپنے آنسر میں شامل کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ وہ سیمپل آنسر ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں. ہم ابھی اور اندیکھے اقتباسات کی پریکٹس کریں گے. نثر سے بھی میں آپ کو ایک جواب لکھ کے دکھاؤں گا. کچھ آسان نظمیں جو کتاب میں شامل ہیں اور کچھ مشکل ترین نظمیں، یہ بھی ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے اور آڈیو ویژول لیکچر کی صورت میں آپ کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے اور آپ اس سے دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنے امتحان کی تیاری کریں گے. ریویژن لیکچر کے طور پر یہ چیزیں آپ کی مدد کے لیے بنائی جا رہی ہیں. امید ہے کہ اس سے آپ خوب فائدہ اٹھائیں گے اور امتحان میں بہتر نتائج لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے. اندیکھے اقتباس کے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.